بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں طواف سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ طواف میں واجب یہ ہے کہ حتیم کو بھی شامل کیا جائے۔ کعبۃ اللہ کا جو حصہ باہر ہے، جو ایک چھوٹی سی باؤنڈری سے گھرا ہوا ہے، اس کو بھی طواف کے اندر شامل کیا جائے، یعنی اس کے باہر طواف کیا جائے۔ اگر اس کے اندر سے طواف کیا جائے گا تو وہ طواف مانا نہیں جائے گا اور جزا لازم آئے گی۔ اس لیے واجب یہ ہے کہ حتیم سے کے باہر طواف کیا جائے۔ طواف کی شروعات حجر اسود سے کی جائے گی۔ جب طواف کرنے والا، چاہے وہ واجب طواف کر رہا ہو، چاہے نفلی طواف کر رہا ہو، چاہے طواف زیارت کر رہا ہو، جو بھی طواف کر رہا ہو، طواف کرنے والا اپنے طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرے گا۔ چونکہ آج کل حج کے زمانے میں حجر اسود پر بڑا ازدحام ہوتا ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے حکومت وقت نے انتظام کے پیش نظر وہاں پر گرین لائٹ لگا دی ہے، اور وہ حرم کے کھمبوں پر بھی وہ گرین لائٹ لگی ہے جو حجر اسود کی کا گویا ایک نشان ہے۔ آپ اگر وہاں تک نہ پہنچ سکیں، بہتر تو یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے کر اپنے طواف کی ابتدا کی جائے، لیکن چونکہ اس وقت اب ممکن نہیں رہتا کہ حجر اسود تک پہنچا جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو گرین لائٹ لگی ہے اسی کے سدھان پر پہنچ کر آپ اپنے طواف کی ابتدا کریں، اور طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام کے ساتھ کی جائے گی۔ اس طرح ہاتھوں کو اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح اس کے بعد اس طرح ہاتھ کر کے ہاتھوں کو بوسہ لیا جائے گا، اور پھر وہیں سے ہم داہنی طرف سے چلنا شروع کریں گے اور اپنے طواف کی ابتدا کریں گے۔ اور پھر جب ہم وہاں پر پہنچیں گے اس گرین لائٹ پر، پھر اسی طرح کعبۃ اللہ کی طرف اور حجر اسود کی طرف ہم اپنا رخ کر کے استلام کریں گے اور ہاتھوں کو چومیں گے۔ پھر دوسرا چکر شروع ہوگا، پھر تیسرا چکر شروع، جب بھی ہم حجر اسود کے مد مقابل آئیں گے استلام کریں گے۔ طواف کرتے ہوئے جب ہم رکن یمانی پر پہنچیں گے تو وہاں پر بھی استلام مسنون ہے، اور رکن یمانی پر پہنچتے ہوئے وہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی دعا ثابت ہے۔ باقی اور دوران طواف جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہوں اور جو بھی دعا آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہوں، اس دعا کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، نگاہیں جھکی ہونی چاہیے، اور کعبے کے مد مقابل آپ نہ ہو۔ صرف استلام کے وقت ہم کعبے کی طرف اپنا رخ کریں گے، حجر اسود کی طرف رخ کریں گے، باقی ہم سینہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں کر سکتے، کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھنا چاہیے دوران طواف، اور اس طرح نظریں جھکا کر اپنا طواف ہمیں پورا کرنا ہے۔ اگر کسی بھیڑ کی وجہ سے، ازدحام کی وجہ سے، وہاں پر دھکا مکی کی وجہ سے سینہ کعبے کی طرف ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، از خود یہ عمل نہ کیا جائے۔ دوران طواف نہ ملتزم سے چمٹا جائے، نہ حتیم میں داخل ہوا جائے، اس لیے کہ ایسا کرنے کی صورت میں ہمارا سینہ کعبے کی طرف ہو جائے گا اور پھر وہ طواف ہمارا فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے ہم بچیں۔ شروع کے 2 چکروں میں جبکہ ہم اپنے طواف کی ابتدا کر رہے ہوں، اس وقت شروع کے چکر میں اور آخری کے چکر میں استلام مسنون ہے، باقی اور چکروں میں دوسرے، تیسرے، چوتھے چکر میں استلام کرنا یہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ یہ ضروری باتیں طواف سے متعلق ذکر کی گئی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر موقع میسر آئے تو کعبۃ اللہ کے قریب طواف کیا جائے، اور اگر موقع نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جہاں سے بھی جگہ ملے وہاں سے اپنا طواف ہم کریں۔ خواتین ہماری کعبۃ اللہ سے تھوڑا دور ہٹ کر ہی طواف کریں۔ جو حضرات عمرے کی نیت سے پہنچیں کعبۃ اللہ میں اور جن کا احرام بندھا ہو، وہ کعبۃ اللہ کو چھونے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ لوگ کعبۃ اللہ میں عطر کی پوری شیشیاں لگا دیتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو معطر کرنے کے لیے، اور آپ احرام کی حالت میں ہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں عطر لگ گیا
تو آپ کے لیے دقت ہو جائے گی اور آپ کو جزا دینی پڑ جائے گی۔ حجر اسود کے بوسہ لینے کا بھی اگر موقع مل جائے تو اس سے گریز کریں، اس لیے کہ احرام کی حالت میں حجر اسود پر عطر لگا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو چھوئیں گے، اس تک پہنچیں گے تو آپ کے ہاتھ پر عطر لگ سکتا ہے اور آپ کے لیے دقت آ سکتی ہے، جزا آپ کو دینی پڑ سکتی ہے، اس لیے آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ کچھ ضروری باتیں طواف سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تمام مسائل جو آپ کے سامنے حج کے تعلق سے ذکر کیے جا رہے ہیں، یہ کتاب المسائل حضرت مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری کی کتاب سے یہ نقل کیے جا رہے ہیں، جس میں سے کچھ حوالے معلم الحجاج کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔